قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے پورے حضور قلب کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے. بخشش کا وہ مژدہ جو سنائے تو عجب کیا. بخشش کا وہ مژدہ جو سنائے تو عجب کیا. اور جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا. جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. اور یہ شعر ہر اہل محبت کی آواز ہے، اس کے دل کی آواز ہے. کیا ہے؟ مشتاق نگاہوں کی، جن کی آنکھوں میں یہ تڑپ ہے کہ میں سرکار کو دیکھوں، ان کے لیے شعر ہے کہ مشتاق نگاہوں کی تسکین کی خاطر، اس کے سکون کے خاطر. مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر خدا کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا. خدا کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے. ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. حضرات، آج کا دن سارے دنوں میں سید الایام ہے، یعنی سارے دنوں کا یہ سردار ہے. اور اس دن میں ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر آ گئے ہیں. اللہ پاک
ہم سب کے عبادتوں کو، سجدوں کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس دنیا میں، جس سنسار میں ہم جی رہے ہیں، جس سوسائٹی میں، جس کلچر میں، جس ماحول میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، میرے پیارے، اس ماحول کا جو کلچر ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ کیا ہے؟ آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، وہ غریب رکشہ چلانے والا ہو یا کارپوریٹ سیکٹر کا ٹریلینر اور ملٹی ٹریلینر ہو، یا مڈل کلاس کا کوئی آدمی ہو، یا کسی اچھی آفس میں اچھی پوسٹ پر سروس کرنے والا کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو، پریشان ہر شخص ہے، اور ہر شخص صرف ایک تمنا رکھتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے، جتن کرتا ہے، پریاس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم اتنا دھن دولت کما لیں گے، اتنی پراپرٹی بنا لیں گے، اتنا بڑا امپائر کھڑا کر لیں گے، ہم ملینر ہو جائیں گے، ہم بلینر ہو جائیں گے، ہم ٹریلینر ہو جائیں گے، ملٹی ٹریلینر ہو جائیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہمیں شانتی مل جائے گی، سکون ہو جائے گا۔ ہر شخص کا کنسپٹ یہ ہے اس بھاگ دوڑ کا کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس دولت ہوگی، جتنا زیادہ ہمارے پاس دھن ہوگا، پراپرٹی ہوگی، اتنا ہی ہماری لائف، ہمارا جیون شانتی مے ہوگا، پرسکون ہوگا۔ یہ ایک چیز ایسی ہے جو سارے سنسار کے انسانوں کو آج دوڑا رہی ہے، بھگا رہی ہے۔ ہر انسان بھاگ رہا ہے، اور حال یہ ہو گیا بھاگتے بھاگتے ایک نیا کنسپٹ ڈیولپ ہوا جس نے انسان کو حیوان بنا دیا۔ وہ کیا ہوا کہ کسی بھی انسان کو آج کے دور میں آج نے پریشان نہیں کیا، کوئی بھی انسان آج سے پریشان نہیں۔ آج تو اللہ نے صبح اٹھایا، زندہ ناشتہ کرایا، کھاوا داوا دیا، ہم یہاں مسجد میں آ گئے عبادت کرنے کے لیے، شام بھی ہو جائے گی، آج تو ہم کو کسی نے پریشان نہیں کیا۔ لیکن آپ دیکھیں، آج سے کوئی انسان پریشان نہیں ہے، ساری دنیا کا انسان کل سے پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اس بھے نے انسان کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ سب کو کل ستا رہا ہے، سب کو کل کا بھے ہے کہ آج تو روٹی ملی، کل ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ آج ہمارے پاس اتنا سارا دھن دولت ہے، کل رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اس کل کے بھے نے انسان کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ اب سکون کی بات تو بہت دور کی رہ گئی، شانتی تو کسی کونے میں پڑا ہے۔ اب تو اس بھے سے انسان پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے، انسان، اللہ نے کسی بھی منش جاتی کے عقل کو یہ طاقت ہی نہیں دی ہے کہ وہ کل کو دیکھ سکے۔ کل میں کوئی جھانک لے، کل میں کوئی دیکھ لے، یہ انسان کی عقل کو اللہ نے قوت ہی نہیں دی۔ تو جو چیز اللہ نے دی ہی نہیں ہے تو اس کو پاؤ گے کیا؟ یہ عقل سے کل کو نہیں دیکھ سکتے، کل عقل کو نظر نہیں آتا، لیکن ہاں اللہ نے کچھ ایسے مرد مومن رکھے ہیں زمین پر، وہ جب کل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عقل سے نہیں دیکھتے، اپنے من کی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ جلسہ نہیں بیٹا، یہ مسجد ہے، سبحان اللہ کہہ دیا کرو بس، تاکہ ذکر بھی ہو جائے اور عبادت بھی بن جائے، ہے نا؟ نعرے کی ضرورت نہیں۔
تو اللہ نے کسی بھی انسان کو، عقل کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ کل کو دیکھ سکے، اور ساری دنیا کا انسان کل کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے، کل اسے بھیبھیت کر رہا ہے، بھے میں ڈال رہا ہے، پریشان ہے، وہ چاہے آج کا سپر پاور ہو، چاہے آپ کا کوئی بہت اسٹرانگ اکنامیکل کنٹری ہو، چاہے جاپان ہو، جرمنی، کوئی بھی ہو، ہر انسان، دنیا کا ہر انسان کل سے پریشان ہے۔ اب مجھے بتائیے، دنیا کی یہ سوچ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیا دنیا کے لوگوں کو شانتی مل گئی؟ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ دھن دولت کما لینے سے شانتی مل جائے گی؟ تو آپ اپنا ٹائم برباد مت کیجیے، کسی ملینر بلینر سے ٹریلینر سے جا کے مل لیجیے، پوچھ لیے کہ تمہارے پاس تو بہت دھن دولت ہے، اتنا ہے کہ تم خود کو نہیں معلوم کہ کتنا ہے۔ تو ہم کو تو ہماری سوسائٹی نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے کلچر نے یہی بتایا ہے کہ جس کے پاس زیادہ دھن دولت ہوگی وہ سب سے زیادہ شانتی مے ہوگا، سب سے زیادہ پرسکون ہوگا۔ تمہارے پاس سب سے زیادہ دھن دولت ہے تو تم تو بہت شانتی سے ہوگے، جا کے خالی پوچھ لیجئے اس سے۔ جب پوچھو گے تو وہ کیا کہے گا؟ ارے میاں کس شانتی کی بات کرتے ہو یار، پہلے جب اتنی دھن دولت نہیں تھی تو 2 روٹی کھاتا تھا، بھات کھاتا تھا، ماش کھاتا تھا، گورو مانشو کھاتا تھا، مسٹی دہی کھاتا تھا۔ اب اتنی دھن دولت ہے میرے پاس کہ مجھے خود نہیں پتا کتنی ہے، اور تم سکون کی بات کرتے ہو۔ اب ڈاکٹروں نے ہم سے کہا ہے کہ دیکھو کچھ کھانا پینا نہیں، صبح 1 گلاس صرف جوس پینا، فروٹس کے جوس، اور یہ 250 mg کی ٹیبلٹ کھانا بس۔ شام کو 1 بال، 1 پیالہ سوپ پینا ہے تمہیں، اور یہ 400 mg کی ٹیبلٹ کھانی ہے بس۔ اس کے آگے گئے کہ کم گئے۔ اتنا دھن دولت میرے پاس ہے، لیکن اس میں سے میرا حصہ کتنا ہے؟ صرف 1 گلاس جوس، 1 گلاس سوپ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے انسان کو کہاں شانتی ہوگی؟ میرے پیارے، کنسپٹ بڑا صاف ہے۔ اللہ نے جہاں شانتی کو رکھا ہی نہیں ہے، تم وہاں شانتی ڈھونڈ کہاں رہے ہو؟ جو چیز جہاں ملتی ہے وہاں جا کر لینی پڑتی ہے۔ کسی سبزی والے کی دکان پہ جا کے کہو تم کہ 1 کلو گورو مانشو دے دو، تو دے گا کیا؟ کہے گا بھائی میں سبزی بیچتا ہوں، یہاں لینا تو سبزی لو، یہاں گورو مانشو نہیں ملتا ہے، جو گورو مانشو بیچتا وہاں جاؤ۔ کسی کپڑے والے کی دکان پہ جا کے کہو کہ بھائی مجھے ڈسپرین دے دو، ڈولو دے دو، کچھ ٹیبلٹس دے دو، تو کہے گا بھائی میں کپڑا بیچتا ہوں، میڈیسن نہیں بیچتا۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز جہاں ملتی ہے وہ چیز جب وہاں جاؤ گے تو وہ ملے گی۔ جب اللہ نے یہ دنیا کی سارے دھن دولت روپے پیسے میں سکون رکھا ہی نہیں ہے تو تم پا کیا پاؤ گے؟ تم تلاش کیا کر رہے ہو؟ میرے پیارے، سکون دنیا اور دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، یہ میٹلزم ہے، یہ مادیت ہے۔ مادیت و میٹلزم سے شانتی کا کوئی تعلق نہیں۔ سکون کا تعلق روح سے ہے، سکون کا تعلق قلب سے ہے۔ تو سکون جو قلب کو پہنچائے گا وہ دل والا ہی کوئی پہنچائے گا، روحانیت ہی سے سکون ملے گا۔ تو اللہ نے ان جگہوں پر تو سکون نہیں رکھا ہے، لیکن اے شانتی چاہنے والوں، اے سکون پانے والوں، اپنی زندگی کو شانتی میں ڈھالنے والوں، اے سکون کے متلاشی انسانوں، تمہیں سکون چاہیے تو یہ دنیا کے بازاروں میں نہیں بلکہ آ جاؤ میرے محبوب بندوں کی درگاہوں میں آ جاؤ، ان کی بارگاہوں میں آ جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی چوکھٹوں سے شانتی کی دولت ملا کر دی ہے۔ اور یہ لوگ شانتی پریہ ہو کر شانتی بانٹنے والے کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ کپڑے والا کپڑا بیچ رہا، سبزی والا سبزی بیچ رہا ہے، میڈیسن والا میڈیسن بیچ رہا ہے۔ ان درگاہوں سے فری آف کاسٹ
شانتی مل رہی ہے، محبت مل رہی ہے، کرم مل رہا ہے، دعائیں مل رہی ہے، آخر یہ شانتی دینے والے بنے کیسے؟ آپ سمجھتے ہیں ہر سیکٹر میں کامیاب انسان کون؟ پولیٹیکل فیلڈ میں، راجنیتک میدان میں ایک آدمی وہ سوچتا ہے میں کامیاب اس دن ہوگا جب اس ملک کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا۔ ایجوکیشن لائن میں ایک ٹیچر سوچتا ہے میں کامیاب تب ہوں گا جب بڑھتے بڑھتے لیکچرر، پروفیسر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہوتے کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن جاؤں گا، ہے نا؟ سب کی ایک تمنا ہے، سب کا ایک آئیڈیل ہے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے اور جب پہنچوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیا یہ کنسپٹ صحیح ہے؟ کیا یہ کامیابی کا نام ہے؟ میرے پیارے نہیں، اس کریٹر ہول آف دی ورلڈ نے، اس سنسار کے رچیتا نے، اس رب السماوات والارض نے، اس خالق کائنات نے، ہمارے مالک نے جو کامیابی کا راز بتایا ہے دنیا حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اس نے قرآن میں بڑے صاف لفظوں میں کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس سے؟ اپنے اللہ کے نام کے ذکر سے، اللہ کے نام کے ذکر سے اور نماز سے۔ جس نے اپنے دل کو، اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، رب فرماتا ہے کامیاب وہ ہوا۔ اور کامیاب کیسے ہوئے؟ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ اللہ اکبر، ایسے کامیاب ہوئے کہ ان کی بارگاہ میں جو چلا جاتا ہے اور جس کا آنا وہ قبول کر لیتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے کامیاب ہوئے۔ ذرا کامیابی تو دیکھو، یہ اللہ کے محبوبین جو اولیاء کرام ہیں، ذرا دیکھو ان کی کامیابی دیکھو۔ ہر انسان کی روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے پاس دل نہیں ہے، کوئی ایموشن نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے ملک الموت کے پاس۔ فرشتے ہر ایموشن سے، ہر فیلنگ سے اللہ نے ان کو خالی رکھا ہے۔ ان کے پاس کوئی جذبات نہیں ہے، محبت، ایموشن، فیلنگ، یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف اللہ کا جو حکم ہوا اس پر عمل کرتے ہیں، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ، جو اللہ نے حکم دیا وہ کرتے ہیں۔ لیکن ملک الموت ایک ہیں، سب کی روح قبض وہی کرتے ہیں۔ نبیین کی بھی انہوں نے کی، اولیاء دین کی بھی انہوں نے کی، علماء مشائخین کی بھی انہوں نے کی، مومنین کی بھی انہوں نے کی، کافروں کی بھی انہوں نے کی۔ سب کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے غور کرو، جب یہ کامیاب لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ آتے ہیں اس سے پہلے کہ ملک الموت کسی اللہ کے ولی بندے کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچے، اس سے پہلے آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، اس اللہ کے ولی بندے کے سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک یا دو فرشتہ اس ولی کے سینے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، باقی کھڑے ہو کے نغمے توحید، ترانے توحید پڑھتے ہیں۔ فرشتے ترانے توحید پڑھتے ہیں، دو فرشتہ ان کے قلب پر ہاتھ گھماتا ہے۔ جب وہ ولی بندہ اللہ کے ترانے توحید میں، اس کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، تو ملک الموت آتے ہیں اور دھیرے سے روح نکال لیتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل صاف کیے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ وہ کامیاب ہوئے تو ایسے کامیاب ہوئے کہ ان کی روح ملک الموت نکال لیں، لیکن نکالنے سے پہلے اہتمام دیکھو، فرشتے آ کر سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ترانے توحید پڑھا جاتا ہے، پھر جب وہ اس میں کھو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب ترانے توحید فرشتے پڑھتے ہیں، ان کے سینے پر فرشتے ہاتھ پھیرتے ہیں، تو اللہ پاک زمین و آسمان کے حجابات ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹ کر عرش الہی کے جلوے دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ عرش الہی کے جلووں میں کھو جاتے ہیں تو ملک الموت ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل صاف کیے اللہ کے نام کے ذکر سے اور نماز سے، وہ کامیاب ہوئے۔
ایسے کامیاب ایک ذات وہ بھی ہے جسے دنیا مخدوم کائنات کہتی ہے، سیدہ کائنات کہتی ہے، جسے دنیا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے نام سے جانتی ہے. وہ بھی کامیاب، کیسی کامیاب؟ یہی ملک الموت ہیں، آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے. اور جیسے ہی خاتون جنت کی نظر ملک الموت پر پڑی، آپ نے پردہ کر لیا. کیا کر لیا؟ پردہ کر لیا. ملک الموت کے سامنے یہ پہلا واقعہ تھا کہ انہیں دیکھ کر کوئی پردہ کرے. وہ حیرت میں آ گئے، ٹھہر گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی. بات کسی اور کی ہوتی تو کچھ فرق نہ پڑتا، بات سیدہ کائنات کی تھی، مخدوم کائنات کی تھی، بات اس کی تھی جو ہمراز مصطفیٰ تھی، بات اس کی تھی جو آشنائے مزاج مصطفیٰ تھی، بات اس کی تھی جو مصطفیٰ کے دل کا قرار تھی، بات اس کی تھی جو مصطفیٰ کے آنکھوں کا نور تھی. اس خاتون جنت کی بات تھی. ملک الموت بھی ٹھہر گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں ان کی روح کو کیسے نکالوں؟ یہ تو مجھ سے پردہ کرتی ہیں، جب پردہ کرتی ہیں تو میں روح کیسے نکالوں؟ جب ملک الموت نے رب کی بارگاہ میں یہ کہا، عرض کی کہ مولا ان کی روح کیسے قبض کروں، یہ تو مجھ سے پردہ کرتی ہیں، تو تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ملک الموت نے آپ سے اللہ رب سے فرمایا کہ مولا ان کی روح کیسے قبض کروں، یہ تو پردہ کرتی ہیں، تو تفسیر میں ہے کہ فقبض اللہ روحہا، تو اللہ نے خود آپ کی روح پاک کو قبض فرمایا. سارے نبیوں کی روح قبض کرے ملک الموت، لیکن خاتون جنت کی روح اللہ پاک نے خود قبض فرمائی. یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں. کیا کسی نیتا، کسی پروفیسر، کسی وائس چانسلر کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے؟ اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ نہیں جو دنیا کے دھن دولت سے کامیابی سوچتے ہوں. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل صاف کیے، کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو صاف کیا اور نماز پڑھی اور نماز سے صاف کیا، وہ کامیاب. میرے پیارے، تم بھی وہی کامیابی کا راستہ چنو جو اللہ نے ہمیں اور تمہیں سب کو دیا ہے. اپنے دل صاف کرو، اپنے دل صاف کرو، اپنے کو ستھرا کرو. صرف کپڑے کو پاک صاف کر لینے سے کوئی پاک صاف نہیں ہوتا، صرف شریر کو دھو لینے سے، شریر کو پاک کر لینے سے کوئی ستھرا نہیں ہوگا. انسان ستھرا وہی تبھی ہوتا ہے جب اس کا من صاف ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا دل ستھرا ہوتا ہے. اور دل کو ستھرا کرنے کی سب سے جو نسخہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ میرے پیارے، دل صاف کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہو، دل کو منور کرنا چاہتے ہو، دل کو چمکانا چاہتے ہو، دل کو ستھرا کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے، میرے نام کا ذکر کرو اور نماز پڑھو. ذکر الہی کرو، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور نماز پڑھو. تو معلوم چلا کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے، انسان ستھرا ہوتا ہے، انسان نیک بنتا ہے. میرے پیارے، آج سب سے زیادہ ضرورت اس کامیابی کی ہے. جس دن تم نے اپنے دل پاک کر لیے، کس سے؟ نفاق سے. کس سے؟ حسد سے. کس سے؟ بغض سے. کس سے؟ لالچ سے. کس سے؟ عیشیا سے. ان سب چیزوں سے اگر تم نے اپنے دل صاف کیے تو سمجھ لو کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو، کامیابی کی طرف جا رہے ہو. جو اللہ نے کوئی دوسرا راستہ رکھا ہی نہیں ہے کامیابی کا، تو تم کو ملے گی کہاں سے؟ ملے گا کہاں سے؟ ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے کہ دل صاف کرو. یہ ظاہر کا تقویٰ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ بزرگ بن جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. جس کا دل متقی ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، وہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، وہی محبوب ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے. تو میرے پیارے، ظاہر کو سجانے کی کوشش مت کرو، باطن کی فکر کرو.
باطن میں دنیا ہے بھری ہوئی ہے، تو مالک دنیا کے لیے جگہ کہاں رکھا تم نے؟ جب پورے دل پہ دنیا بھری ہوئی ہے تو وہ جو اس دنیا کا مالک ہے اس کے لیے جگہ بچی نہیں، تو اسے رکھو گے کہاں؟ میرے پیارے، یہ دنیا نہیں، مالک دنیا کو رکھو یار، مالک دنیا کو۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین سے شہادت کربلا میں جتنے اہل بیت، محبین، مخلصین سب شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین کی شہادت کی باری ہے، تو جب وہ خیمے میں آئے سب سے ملنے کے لیے، تو ایک خادم تھا، اس نے پوچھا حضور علی اصغر قربان ہو گئے، علی اکبر قربان ہو گئے، قاسم قربان ہو گئے، عباس علمبردار قربان ہو گئے، ایک ایک اہل محبت قربان ہو گئے، لیکن آپ کے چہرے پر، ماتھے پر کوئی ہم نے غم کا اثر نہیں دیکھا، آپ کو غمگین نہیں دیکھا، اتنی ساری قربانیاں آپ نے دے دی لیکن کوئی غم نہیں، کوئی افسردگی نہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو میرے پیارے کیا جواب دیا امام حسین نے؟ سن لو، حسینی ہو تو سن لو، کہ میں ظالم نہیں ہوں۔ سوال کیا ہے؟ کہ آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی، آپ کے چچا سب قربان ہو گئے، پورا خاندان شہید کر دیا گیا، اور آپ کے چہرے پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی بھے نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جواب سنو، کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں۔ اب سوال و جواب میں کوئی تعلق ہے، کوئی سمبند نکلتا ہے؟ بہت بڑا سمبند ہے۔ پیغام امام حسین سنو، فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں۔ کیوں کہا یہ؟ آپ سمجھتے ہو کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر لینا، کسی کو پریشان کرنا یہ ظلم ہے؟ نہیں جناب، ظلم کی پریبھاشا صرف یہی نہیں ہے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ جس چیز کو جس کام کے لیے آپ نے بنایا ہے، بنی ہے، اس کو اس کی جگہ نہ رکھ کے دوسری جگہ رکھو، یہ بھی ظلم ہے۔ ٹوپی سر کے لیے بنی ہے، اسے پیر میں رکھو، ظلم ہے۔ جوتا پیر کے لیے بنا ہے، اسے سر پہ رکھ کے چلو، یہ ظلم ہے۔ رشتوں کے حوالے سے ماں، بیٹی، بہن، بھائی، بیوی ہے نا، اب انہی کو الٹ دو تو ظلم ہے، حرام ہو جائے گا۔ تو جو جس چیز کے لیے بنا ہے، جب تم اس کو وہیں رکھو گے تو انصاف ہے، اس کے علاوہ رکھو گے تو ظلم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ظلم یہ بھی ہے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ میں ظالم نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اولاد، یہ رشتے، یہ تمام دنیا کی چیزیں، یہ سب باہر کی چیز ہے، یہ سب ان سے جو محبتیں ہیں وہ عارضی محبت ہے، حقیقی محبت نہیں۔ عارضی محبت اور حقیقی محبت کا بھی فرق سمجھ لو۔ عارضی محبت اسے کہتے ہیں جو کسی حال میں رہے اور کسی حال میں نہ رہے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت، یہ بھی حقیقی نہیں ہے، عارضی ہے۔ جب تک بیٹا اچھا ہے، سعادت مند ہے، نیک ہے، بیٹا ہے، اور جیسے ہی اس بیٹے نے تھپڑ مارنا شروع کیا، باپ کو محبت ختم۔ تو جو محبت رہتی ہو کبھی ختم ہو جاتی ہو، وہ محبت حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو، کسی حال میں ختم نہ ہو۔ بیوی سے محبت یہ بھی عارضی ہو، وفادار جب تک ہے محبت ہے، بے وفا ہو جائے گھر سے نکال دو گے۔ تو جو محبت کسی حالت میں رہے اور کسی حالت میں ختم ہو جائے وہ عارضی ہے، اور جو محبت کسی حال میں ختم نہ ہو وہ حقیقی ہے۔ تو جو عارضی چیز ہے وہ باہر رکھنے کی ہے، اور جو حقیقی چیز ہے وہ اندر رکھنے کی چیز ہے۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ مجھے غم اس لیے نہیں ہوا کہ میں ظالم نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ محبتیں باہر کی تھیں، میں نے اسے باہر رکھا، اور حقیقی محبت کا حقدار تو صرف ہمارا رب ہے۔ رب ہی وہ ذات ہے جو حقیقی محبت کا حقدار ہے۔ میں ظالم اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے اس کی محبت کو اپنے دل میں رکھا ہے، اور غم کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔
اور رب سے ہی حقیقی محبت ہے. مجھے بتاؤ یہ ارتھ کوئک، یہ زلزلہ، سائیکلون، یہ سونامی کون آتا ہے؟ کس کی طرف سے آتا ہے؟ بولو نا. پوری بلڈنگ دب گئی، پوری فیملی اس میں دب گئی، ایک انسان بچا. دیکھو حقیقی محبت کا رنگ دیکھو. آیا رب کی طرف سے، بلڈنگ گر گئی، سارے لوگ دب گئے، اس فیملی کا ایک آدمی بچا، لیکن جو بچا ہے وہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ یہ ہے حقیقی محبت کا جلوہ. جس کے حکم سے زلزلہ آیا، بلڈنگ گری، سب مر گئے، بچا ایک آدمی، پھر بھی دعا رب سے کر رہا ہے. کیونکہ رب کی محبت ہی حقیقی محبت ہے، وہ کسی حال میں ختم نہیں ہوتی. امام علی مقام نے کہا کہ جس کی محبت کو اندر رکھنا چاہیے تھا میں نے اسے اندر رکھا، جس کی محبت باہر رہنے کی تھی میں نے اسے باہر رکھا. اس لیے میں ظالم نہیں ہوں کہ جس ذات کی محبت میرے دل میں ہے اس ذات کی خوشی اور رضا کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا. سمجھ گئے؟ تو میرے پیارے، دل کو ستھرا کرو اللہ کے نام کے ذکر سے اور نماز سے، اور اپنے دل سے سارے کینہ، بغض، حسد، ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت پر رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.